اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزوں کو، بعض دنوں کو، بعض وقتوں کو، بعض مہینوں کو اپنی رحمت سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انہی مقدس، معتبر، معنی خیز ایام میں ایک بڑی فضیلت، زیادہ عظمت والا مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ اس ماہ مقدس کا نام لیا ہے۔ کیا معنی ہے؟ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کا میرے رب کریم نے نام لیا ہے، اللہ نے نام لیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اس ماہ نور، ماہ سرور کا نام نامی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کا آخری دن تھا، اگلے دن رمضان شروع ہونے والا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں رمضان کی فضیلت پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ اس بات کو غور سے سمجھیے کہ ایسا مہمان جس کے آنے سے پہلے اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ صرف ہمارے دلوں کے اندر، امت کے دلوں کے اندر اس ماہ مقدس کی فضیلت کو اور اس کی عظمت کو بٹھانے کے لیے کہ پوری طرح تم اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں ایک بات بٹھاؤ کہ ایک عظمتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، عظمتوں والا۔ حضور نے ایک دن قبل اس کی فضیلت بیان۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی اہمیت کو لیتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی روٹین ورک ہے، یعنی نارملی ہر سال رمضان شریف آتا ہے، اپنے وقت کے حساب سے چاند بدلتا ہے اور اپنے وقت پر رمضان شریف آ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب روٹین کا ایک معاملہ ہے، ایک روٹین کی چیز ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں گے نا کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے، یعنی ابھی ایک دن بعد آنا ہے رمضان کو، اور آنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ہمیں باقاعدہ بلا کے خطبہ دے کے رمضان کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا، یعنی فکری طور پر اور ذہنی طور پر امت کو تیار کیا۔ فرمایا تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو مبارک ہے تمہارے لیے، باعث برکت ہے تمہارے لیے۔ تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرو کہ ایک ماہ نور تمہارے قریب آ رہا ہے۔ جو رمضان، اسلامی عبادات جتنی بھی ہیں نا، وہ مخصوص پوجا پاٹ نہیں۔ اسلامی عبادات میں سے کوئی عبادت بھی ایسی نہیں جس کا مقصد یہ ہو کہ آپ نے اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک فلاں عمل کرنا ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں اسلامی، وہ اپنے دامن میں کوئی نتیجہ رکھتی ہیں، کوئی ریزلٹ رکھتی ہیں، اس کے ثمرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ انسان کو تزکیہ نصیب ہوتا ہے، اس کے باطن کو صفائی نصیب ہوتی ہے، اسے خیر کرنے کا موقع ملتا ہے، تربیت کے بہت سارے مواقع اس میں پائے جاتے ہیں، بہت سارے اسرار و رموز کے ساتھ اسلامی عبادات ہیں۔ یہ جو رمضان المبارک ہے نا، یہ جو روزہ ہے، یہ روزہ اپنے دامن کے اندر تربیت رکھتا ہے، تربیت۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزہ تمہیں پرہیزگار بنائے گا، تمہارے اندر سے جو نفسانی چیزیں ہوں گی انہیں نکالے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہارے دل کا رجحان ہوگا، تمہاری روح کا رجحان ہوگا، تمہیں تزکیہ دے گا۔ روزہ انسان کی تربیت کرتا ہے، انسان کو روزہ ذہنی طور پر تیار کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کھانا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق پینا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس دور کا رزق کے حلال کا حصول ہے اور حرام سے اجتناب ہے۔ روزہ ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ ہم وہی کھائیں گے اور اسی وقت کھائیں گے جو کھانے کا ہمیں ہمارے رب نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اور جسے اللہ رسول منع کر دیں گے جتنی مرضی چمک دمک اپنے دامن میں رکھے، جتنی مرضی، لیکن ہم وہی لیں گے جو ہمارے لیے جائز ہے۔ آپ غور فرمائیے، روزہ
लअल्लकुम तत्तकून, रोजा तुम्हें परहेजगार करता है। बहुत सारे लोग एक बात करते हैं कि आदतें नहीं बदली जाती। यार कोशिश करता हूं लेकिन मेरी आदत नहीं तब्दील होती। मैं आपको एक राय देने लगा हूं, मशवरा देने लगा हूं। मैं आपसे ये अर्ज करने लगा हूं कि मौका आया है रमजान शरीफ का। रमजान में ना बंदा रूटीन में अपनी आदतें बदलता है। किसी को सवेरे 7 बजे खाने की आदत है, किसी को 9 बजे खाने की आदत है, कोई सुबह नाश्ता नहीं करता, दोपहर में ही खाता है। लेकिन रमजान आया तो आदत बदल गई। 7 बजे वाला भी नहीं खा रहा, 9 बजे वाला भी नहीं खा रहा, दोपहर वाला भी नहीं खा रहा, सारे सहरी में खा रहे हैं। आदत बदल गई, बिल्कुल तबीयत बदल गई, रूटीन चेंज हो गई। कोई उठ रहा था सुबह फजर में, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, तो कुछ ऐसे भी थे जो 9-10 बजे उठ रहे थे, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह फजर पढ़ के चलो किसी वजह से फिर सो गए, 10-11 बजे उठ रहे थे, रूटीन बदली हुई थी। रमज़ान आया तो बदल गई, सारे सहरी में उठ रहे हैं, तहज्जुद के वक़्त सबकी आँख खोल रही है, बिल्कुल रूटीन बदल गई, हालात बदल गए, मामलात तब्दील हो गए, औकात तब्दील हो गए, दफातर के टाइम तब्दील हुए, स्कूलों के निज़ाम तब्दील हुए, मदारस के औकात तब्दील हुए, हर चीज़ के अंदर तब्दीली आई। माना क्या है कि अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है कि आदतें बदली जा सकती हैं, अपने आप को तब्दील किया जा सकता है, लाइफ स्टाइल को चेंज किया जा सकता है। ये मौका आया है। एक महीना है पूरा, 2-3 दिन 4 दिन आपकी रूटीन बिगड़ जाए ना सोने की, यानी रूटीन से हट के आप सोना जागना शुरू कर दें तो फिर वही रूटीन बन जाती है। फिर उसी तरतीब से इंसान सारे काम करता है। तो रमज़ान में रूटीन चेंज होगी, सारे तहज्जुद में और सहरी में उठेंगे, तो अल्लाह करे ना ये रूटीन कायम रहे। रमज़ान में तो उठते थे सहरी करने के लिए, तो अल्लाह करे रूटीन बन जाए और सारा साल उठे तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए। अल्लाह करे रूटीन बन जाए, चीज़ें तब्दील हो जाएं। वो लोग जिनको डॉक्टर कह रहे थे कि दवाई भी खानी है और परहेज़ भी करना है, तो वो कह रहे थे जी दवाई खाना तो आसान है, परहेज़ करना मुश्किल है। तो बदलने लगी है ना रूटीन, आ गया ना रमज़ान, परहेज़ का टाइम शुरू हो गया। लिहाजा बेहतरीन फ़ायदा ये होगा कि रमज़ान में परहेज़ होगी। डाइट प्लान बिल्कुल बनाया जा सकता है, उसमें चीज़ों को बिल्कुल मुरतब किया जा सकता है। तो रमज़ान शरीफ के आने से पहले ज़हनी तौर पर अपनी आदत की तब्दीली का प्रोग्राम बनाएं। आदतें बदल जाया करती हैं। रसूल करीम दुनिया में आए वयुज़क्कीकुम, हुजूर तज़किया करने तो आए हैं, आदतें बदलने ही तो तशरीफ लाए हैं। नबी पाक ने सफाई सुथराई कर दी, सारी नापाक चीज़ों को निकाल दिया। तो रूटीन देखें कि रमज़ान में तकवे के हुसूल के लिए अपनी आदत को तब्दील करना है, और इसके लिए ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार करें। वो जो कहते हैं बच्चे सवेरे नहीं उठते, वो रूटीन बना ले, ये मौका आया है, अभी से इरादा कर लें कि जनाब हमने इस तरतीब से अपने घर को, माहौल को, बच्चों को इस तरतीब से हमने मुरतब करना है चीज़ों को। आप इरादा करें, अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। रमज़ान मुबारक की जो ख़ास फजीलत है, उस ख़ास फजीलत को रमज़ान आने से पहले ज़हन में बिठा लें, और रमज़ान मुबारक पूरे का पूरा उस ज़ौक़ से गुजारें कि ज़हन में बात मौजूद हो, ज़हन में कि दरअसल रमज़ान क्या है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो तुम पर एक अज़ीमुल मर्तबत महीना साया फिगन हो रहा है। हुजूर फरमाते हैं शहरु मुबारक, फरमाया ये बड़ा बरकत वाला महीना है, ये बरकतें लेके आया है, ये रहमतें लेके आया है, ये अपने साथ इनायात लेके आया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा भी कुर्बे इलाही की नीयत से रमज़ान में नेकी का तलबगार होगा, फरमाया वो अगर नफल नेकी करेगा ना तो अल्लाह ताला उसे फ़र्ज के बराबर सवाब अता फरमाएगा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो इस महीने में एक फ़र्ज अदा करेगा, अल्लाह 70 फ़र्ज़ों के बराबर अजर अता करेगा। अपने ज़हन में एक बात बिठाई जाए, ज़हन में ये बात बिठाई जाए कि ये ना बरकत वाला महीना है, इसमें मेरा सवाब बड़ा ज़रबों के साथ आगे बढ़ेगा। एक ज़हन बनाया जाए और फिर सवाब इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाए। फिर वो तरतीब बना ली जाए, कारोबारी नहीं, रूहानी तरतीब, कारोबारी नहीं, यानी नए से नए स्टॉल ना तैयार किए जाएं, महंगाई कैसे करनी है
اور کس طرح کر کے کن چیزوں کی آج کل مانگ ہوگی، کس ترتیب سے سودا پہلے ہی خریدنا ہے، مہنگا کیسے کرنا ہے، اللہ معاف کرے مصنوعی قلت کیسے پیدا کرنی ہے، کمائی کیسے کرنی ہے۔ رمضان کے اندر جناب لوگ ساری ترتیب لگا کے، ساری، میرے ایک دوست ہیں میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر بھی اپنی روٹین بدلتے ہیں اور معدے والی ساری دوائیاں بھی اکٹھی کر لیتے ہیں کیونکہ رمضان آنے والا ہے، یہ زیادہ لوگ استعمال کریں گے۔ وہ ماحول نہ پیدا کریں کہ ہر چیز دنیا داری ہو جائے، ہر چیز دنیا داری نہیں، ہر چیز کو ایک نیا روپ دے دیا جائے اور نیا سے نیا مال کمانے کا سلیقہ بنایا جائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ رمضان تو اس لیے تھا نا کہ اس میں کم کھانا ہے، تھوڑا کھانا ہے، لیکن اگر بندہ کہے کہ میں نے صبح کا چونکہ کھایا نہیں لہذا اب شام کو اتنا کھانا ہے کہ ہفتے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، میں نے وہ سارا پوری کرنی ہے روٹین، تو پھر وہ مقصد کو نہیں نہ سمجھا، پھر اس نے اس خوبصورتی کو نہیں پایا جو خوبصورتی اس کو دین دینا چاہتا تھا۔ ایک تو رمضان کی فضیلت کو سمجھنا ہے، اور پھر جب ہم روزہ دار ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے خود اس مفہوم کو کھول کے بیان کیا، فرمایا جس بندے نے جھوٹ نہیں چھوڑا، گناہ نہیں چھوڑا، گویا غیبت نہیں چھوڑی، بدی نہیں چھوڑی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی تو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنا تو روزے کا مقصد تھا، اور اگر اس نے وہ بات کو سمجھا ہی نہیں، استاد کے لیے صرف استاد ہو جانا ہی ضروری نہیں، اس کو پھر اپنے منصب کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے کہ میں استاد ہوں۔ والد کا صرف والد ہو جانا ہی کمال نہیں، اس کو پھر اس منصب کے تقاضوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اب میں ایک باپ ہوں، اب میں روٹین میں وہ آزاد نہیں ہوں کہ جہاں میرا جی چاہے گا جاؤں گا، جہاں میری طبیعت چاہے گی میں کھاؤں گا، جہاں میرا دل کرے گا میں وہ کام کروں گا۔ اب آپ سرپرست ہیں، سربراہ ہیں، انسان دیکھیں نا، ایک شخص ہے وہ عالم ہے، علم پڑھ لینا صرف کمال نہیں، وہ اپنے منصب کو بھی تو سمجھے نا، اس منصب کے وقار کو، اس کے لحاظ کو بھی تو سمجھے نا۔ ایک آدمی اگر عمر رسیدہ ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میری بزرگی کی وجہ سے میرا اکرام کیا جائے، تو اسے اپنے منصب کا بھی لحاظ کرنا پڑے گا۔ اس کو حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے میں نے 18 سال کے بزرگ دیکھے اور میں نے 75 سال کے بچے دیکھے۔ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے عمر ہو گئی لیکن اپنے منصب کا خیال نہ کیا، عادات بچوں والی رہی، اور فرماتے میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کو شروع وقت میں ہی اللہ والوں کی صحبت نصیب آئی، تو وہ جو بزرگی ہے وہ پھر عمر کی وجہ سے نہیں ملی، وہ اللہ نے علم اور عمل کی وجہ سے عطا فرمایا۔ تو اپنے منصب کا لحاظ کرنا کہ میرا یہ منصب ہے۔ اسی طرح جب ہم نے روزہ رکھا ہوا ہوگا نا تو پھر ہم نے اس منصب کا بھی لحاظ کرنا ہے کہ میں روزے دار ہوں، پھر خالی بھوکے پیاسا نہیں رہنا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے روزے دار کی فضیلت کیا بیان فرمائی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، روزہ میرے لیے، اور فرمایا میں خود جزا دوں گا روزے کی، میں خود جزا دوں گا روزے کی۔ اور حضور فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، جو شخص روزہ دار ہو وہ بےہودگی سے، فحش گوئی سے اجتناب کرے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسے گالی دے، اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرنا چاہے تو پتہ کیا جواب دے؟ اسے کہے بھائی میں روزے دار ہوں، میرے منصب کا تقاضا نہیں کہ میں تیرے ساتھ الجھوں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اوہو اتنی بڑی بات۔ حضور فرمانے لگے، یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، کریم محبوب فرمانے لگے مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حضور فرماتے ہیں روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ وقت والی ہوگی۔ اس کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے قیامت میں مشک پیچھے رہ جائے گا، اور رب کی بارگاہ میں صرف روزہ دار کے منہ سے
اگر تیرے منہ کی خوشبو رب کو اتنی پسند ہے تو تجھے بھی تو اپنے منصب کا خیال ہونا چاہیے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں روزہ دار ہوں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے یہ دو لفظ ہیں نا، وہ صوفیاء ہیں نا، اللہ کے نیک بندے جو ساری زندگی تڑپتے رہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، کبھی مالک ایک دفعہ کبھی تیرا جلوہ میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اور جو ساری زندگی کہتے رہے کہ ہم تو عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں کہ دیکھو انہیں انعام ملنے لگا۔ جو اس کی راہ کے سوالی تھے، جو اس کے رستے کے مسافر تھے، جو اسے پانا چاہتے تھے، جو اس کی دید کرنا چاہتے تھے، جو اسے ملنا چاہتے تھے، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو 2 خوشیاں ملیں گی۔ ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور فرمایا ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب وہ اس سے ملے گا تو اس وقت روزہ دار کو خوشی ہوگی۔ میرے دوستو، خوشی تو جو ہوگی سو ہوگی، لیکن یہ لفظ ہی بڑے حسین نہیں کہ روزہ دار کی رب سے ملاقات ہوگی، کہ ہی لفظ بڑے باکمال نہیں۔ ایک روایت میں تو یہ ہے نا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور رب فرماتا ہے میں خود روزے کی جزا ہوں، یعنی باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے صوفیاء نے نا کچھ چیزوں کو بڑا کھولا ہے۔ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن نا محمود غزنوی نے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور فرمایا بھئی میں نے آج ہر چیز کھول دی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ لوگ دوڑے، کوئی سونے کی طرف، کوئی چاندی کی طرف، کوئی جائیدادوں کی طرف، کوئی خزانے کی کنجیوں کی طرف، کوئی بڑے بہترین گھوڑے اور اونٹوں کی طرف، لوگ دوڑ گئے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا۔ سب بھاگ گئے، ایاز بیٹھا ہے، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں، وہ لذتیں کہاں۔ ایاز چپ کر کے بیٹھا ہے۔ پھر محمود نے ایاز کی طرف مخاطب کر کے کہا ایاز اٹھنا نہیں، آج لوٹ سے لگ گئی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اسی کی۔ ایاز کہنے لگا بات پکی ہے نا؟ تو محمود خوش تھے، موڈ بڑا اچھا تھا، کہا بالکل پکی ہے۔ تو ایاز کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ ایاز اٹھے، پیچھے سے جا کے نا تو محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ محمود کہنے لگے یہ کیا بات کا، آپ سے میں نے پوچھا تھا بات پکی ہے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا نا۔ تو تھوڑی دیر پہلے مسکراتے چہروں میں آنسو آ گئے، ایاز بھی روئے تو محمود بھی روئے۔ کہا بادشاہ پکا رہنا، وہ جن کو خزانے چاہیے تھے وہ دوڑ گئے، مجھے تو چاہیے۔ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، تیری تو ملے گا۔ پھر کہا محمود نے، اس نے کہا میں وعدہ کر چکا تھا، بس ٹھیک ہے، باقیوں کے خزانے اور میں تیرا طے ہو گئی۔ فرمایا باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا۔ دیکھو نا وہ خاص انسان کو کیفیت حاصل ہوتی ہے روزے میں، رب کے ہونے کا یقین۔ وہ جو صوفیاء کہتے ہیں نا مراقبہ کرو، وہ نصیب ہوتا ہے۔ یعنی کسی کو کیا پتا ہے اس کا روزہ ہے کہ نہیں، اکیلا ہے نا گھر میں، فریزر بھرا ہوا ہے، نہیں نہ کھاتا، کیوں؟ اسے پتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ تصور توحید پکا ہو جاتا ہے رمضان، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی خاص رحمت اور کوئی خاص ہی اعزاز۔ حضور فرماتے ہیں جنت کے کئی دروازے ہیں، ایک باب الریان ہے، اس سے صرف روزہ دار گزریں گے۔ آواز ہوگا روزے والے آ جاؤ، وہ آ جائیں گے، فرمایا اس خاص دروازے سے گزرو، جب گزر جائیں گے تو فرمایا بند کر دو بھائی، اور کوئی نہیں گزرے گا یہاں سے، دروازہ ہی مخصوص ہے۔ ان کا اعزاز ہی ذرا زیادہ ہے۔ تو میرے عزیز رمضان شریف کے اندر وہ منصب کا بس خیال رکھیں کہ میں روزہ دار ہوں، اس احتیاط کے ساتھ۔ اور دوسری جو رمضان کی چند عبادات ہیں نا، سب سے پہلی تو میں عرض کروں گا تراویح کے حوالے سے یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ مشکات میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں رمضان اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانا کھانے سے باز رکھا اور تیری بارگاہ کے حکم کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا، اور قرآن کہے گا مالک رات میں نے اسے نیند سے روکے رکھا۔ کیا مطلب؟ اس نے کھڑے ہو کے عبادت کی، اگرچہ اس سے مراد شارحین حدیث نے تراویح بھی لیا ہے، تہجد کی نماز بھی لیا ہے، صلاۃ اللیل بھی لی ہے، لیکن میرے عزیز یہ خاص ربط ہے قرآن مجید کے ساتھ تراویح کا۔ مسنون ہے رمضان کی راتوں میں قرآن مجید اور تراویح کا پڑھنا۔ اگر تھوڑی سی نا طبیعت میں صرف تبدیلی پیدا کی جائے، میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرا وقت بڑا قیمتی ہے، بڑی ساری جگہوں پہ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، بیٹھے ہیں آپ 2 گھنٹے بیٹھے ہیں، 3 گھنٹے بیٹھے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگ جاتے ہیں کسی دفتر میں تو رات کو ہی چلے جاتے ہیں اس علاقے میں، کھڑے ہیں پاسپورٹ کے دفتر کھڑے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر کھڑے ہیں، امیگریشن کی لائنوں میں کھڑے ہیں۔ کچھ ذہن تو بنائیں کہ میں نے رات کھڑے رہنا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ تراویح کو ذرا ذوق سے آپ اگر تھوڑا ارادہ کر لیں گے نا، یعنی کوئی ایسا مشکل کام نہیں، میری تو رائے یہ ہے کہ پہلے 3-4 دن ذرا جم کے ذہن بنائیں اور تھوڑا سا نا روٹین کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ جس امام صاحب کے پیچھے تراویح شروع کریں کوشش کریں ساری وہیں پڑھیں۔ روٹین بدلنے سے بھی سستی آتی ہے، ایک دن یہاں گئے 2 دن وہاں گئے، تو یہ روٹین بدلنے سے بھی بعض اوقات سستی آتی ہے۔ کوشش کریں ایک جگہ پہ قرآن شریف سننا شروع کریں اور پھر پورا قرآن مجید وہیں پہ سنیں اور تھوڑا ذہن بنائیں۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے استاد صاحب اس طرح کیا کرتے تھے کہ بہت تھوڑا کھانا افطاری کے وقت، تھوڑا، اور ان سے کہا جاتا آپ بزرگ آدمی ہیں، اتنا کم کھانا کیسے نظام چلے گا؟ تو فرماتے تھے میں 1 چپاتی اور آدھی چپاتی کھا لوں گا لیکن تراویح کے بعد۔ اب اگر زیادہ کھانا کھاؤں گا تو طبیعت میں سستی آئے گی، میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے۔ سادہ سا کھانے کے ساتھ افطاری کی جائے گی، اور تراویح کے لیے اپنے آپ کو ذہنی کہاں ٹائم ملتا ہے سارا سال قرآن پڑھنے سننے کا؟ یہ تو اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، تو تھوڑا سا اگر دلچسپی پیدا کی جائے، بڑا سونا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے مساجد میں، بچے بڑی خوبصورتی سے، تو اللہ کا شکر ہے جگہ جگہ پہ۔ اور مساجد کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے ہم سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری فیکٹری میں رات کو بھی کام ہوتا ہے، اتنے سارے ورکر ہیں تو بچہ کوئی مل جائے قرآن شریف سنائے، فلانی جگہ بھی اتنے لوگ ہیں تو اگر موقع مل جائے، تو اگر تھوڑا ذہن بنایا جائے، شوق پیدا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، انسان کو طاقت ملتی ہے کھڑے رہنے کی۔ ایک تو تراویح، روزہ، تراویح، اور تیسری بات ہے سحر اور افطار۔ یہ جو سحری اور افطار، یہودی جو تھے نا وہ سحری نہیں کرتے تھے، سحری کا نام و نشان نہیں تھا، روزہ رکھتے سحری نہیں کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور اگلی بات سننی آپ نے تو خوش ہو جانا ہے، سحری کو معمولی نہ سمجھے، سحری کرنا عبادت ہے۔ ہاں آپ مت سمجھیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں، یہ تو میرے سامنے دہی رکھا ہوا ہے، یہ تو سالن رکھا ہوا ہے، یہ تو اچار رکھا ہے، تو چپاتیاں رکھی ہیں۔ سحری کھانا عبادت ہے۔ آپ صبح اٹھے، آپ کی تو روٹین ہی اور تھی، تو 7 بجے کھاتے تھے، 9 بجے کھاتے تھے۔ یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اٹھ کے سحری میں، اپنی مرضی سے تھوڑی کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ یہ جو سحری کا لنگر ہے یہ رب رسول کی رحمت کے ساتھ عطا ہوتا ہے، یہ کرم ہے، یہ اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے۔ کیا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بات کھولی ہے، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، اللہ کرے یہ کبھی چسکا لگ جائے، یہ والا مزہ آ جائے، تو پھر تو گھر میں دسترخوان نہیں بچھا ہوا ہوگا، پھر تو رنگ ہی کوئی اور ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ کھائی روٹی جا رہی ہے، پکا ہوا کھانا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں رب بھی رحمتیں فرما رہا ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں سحری کھانے والوں پر۔ تو خوب توجہ سے، ذوق سے، شوق سے۔ اور پھر جو افطار کا معاملہ ہے، حضور فرماتے ہیں جب روزہ کھولنے والا روزہ کھولتا ہے تو جو دعا مانگتا ہے رب قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی افطار کا وقت ایسا ٹائم ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ افطار کرنا بھی ہے، کرانا بھی ہے۔ مہنگائی ذرا عروج پہ چلی گئی ہے، میں بار بار کہتا ہوں، مجھ سے نا لوگ
دعا کے لیے مجھے کہتے کہتے اپنے کئی دکھ بتا دیتے ہیں۔ تھوڑا سا نا افطاریاں مہربانی فرمائیے گا، سیاسی نہ کیجیے گا۔ وہ جن سے مال لیتے ہیں، وہ جن کو مال دیتے ہیں، وہ جن سے ووٹ لینے ہیں، وہ جنہوں نے ووٹ لینے ہیں، اس بنیاد پر سحر افطار کے بندوبست نہ کریں رضائے الہی کے لیے۔ میرے محبوب فرماتے جس نے رب کی رضا کے لیے کسی کو افطار کرایا، جتنا ثواب اللہ روزہ رکھنے والے کو دے گا اتنا افطار کرانے والے کو بھی عطا کرے گا۔ اور ایک حدیث تو آپ پڑھیں گے تو جھوم جائیں گے، سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے، المعجم الکبیر میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے حلال کھانے اور حلال پانی سے کسی کا روزہ افطار کرایا نا، ذرا دیکھنا غریبوں کے گھروں کو جھانکنا، ذرا اپنے عزیزوں میں ایک نظر دوڑا لینا، ذرا رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے ہی غرباء تک راشن پہنچا دینا، ان کی فکر دور ہو جائے، وہ پہلی شام ہی اپنے بچوں کے ساتھ آسودہ حال ہو کے بیٹھے۔ دیکھ لینا یہ نہ ہو کہ ایک بھائی کھل کے کھا رہا ہو اور دوسرے کے بچے منتظر ہوں کہ آج سحر افطار میں کیا کرنا ہے۔ اپنے گلی محلے میں دیکھ لینا، ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جنہوں نے فرمایا میں اسے مومن ہی نہیں جانتا جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے۔ تھوڑا سا اپنے ارد گرد نظر ڈال لینا۔ المعجم الکبیر میں حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال پانی سے حلال روٹی سے کسی کا روزہ افطار کرایا تو فرمایا فرشتے اس بندے کے لیے رمضان کے دنوں میں، رمضان کی گھڑیوں میں دعا کرتے ہیں، اور جناب جبریل امین اس کے لیے شب قدر کی رات دعا کرتے ہیں۔ حضرت جبریل شب قدر پہ دعا کریں گے، خاص رات، یا اللہ اس بندے پر فضل فرما، اس نے تو غریب آدمی کو افطار کرا۔ یہ ایک عبادت ہے، اس عبادت کا خیال کریں۔ پھر اعتکاف آئے گا، رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی سب سے کٹ کے اپنے رب کے ساتھ جڑ جانا، کچھ رات کی عبادتیں، کچھ تنہائی کے اذکار، کچھ درود و سلام کا ذوق، یہ ان ساری خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی اعتکاف بھی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اعتکاف کرتے ہیں، اور حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، معتکف تو اس آدمی کی طرح ہے جیسے کسی بندے کو کسی کے ساتھ کوئی کام پڑ جائے نا تو وہ جا کے اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک میرا کام ہوگا نہیں میں جاؤں گا نہیں۔ فرماتے ہیں یہ اعتکاف والا بھی آ کے رب کریم کے گھر بیٹھ گیا ہے کہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں جاؤں گا نہیں، جب تک تو بخشش نہیں کرے گا میں اس دروازے سے ہٹوں گا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اشارہ کر کے کہتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اس روضہ مبارک میں آرام فرما۔ رسول رحمت علیہ السلام سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور جب یہ بات ارشاد فرماتے تھے تو روتے بھی تھے۔ فرماتے ہیں میں نے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی آڑ بنا دے گا، اور فرمایا ان کی مسافت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ 3 خندقیں اتنی بڑی جن کی چوڑائی زمین آسمان سے بھی زیادہ ہوگی، ایک دن اعتکاف کر لے تو اللہ اس بندے کو دوزخ سے اتنا دور فرما دے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو بڑا ٹائم ملتا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، خرچہ بھی مل جاتا ہے، کام بھی ہو جاتا ہے، سارے سلسلے بن جاتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ لوگ جا کے ٹائم گزارتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ 10 دن اللہ کے گھر میں بھی گزارے جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوشش تو کریں ہر سال اعتکاف ہو، نہ ہو سکے تو چلو چند سالوں کے بعد ہو جائے، اور فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ تو اس سنت کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو محروم رہ جائے، زندگی میں ایک بار صحیح پر اعتکاف کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ ضرور کرے۔ رمضان المبارک کے اندر آخری عشرہ شب قدر کی تلاش کا عشرہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں خود بھی عبادت کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور اپنے اہل خانہ کو تاکید فرماتے تھے کہ اٹھو اٹھو، آگے بڑھو،
یہ آرام کرنے کے دن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آخری 10 دن زیادہ عبادت کے تھے، شب قدر کی تلاش کے تھے، وہ آخری 10 دن سارے بازار میں گزر جاتے ہیں، کپڑے سلوائے جا رہے ہیں، کپڑے خریدے جا رہے ہیں، جوتے خریدے جا رہے ہیں، واپس کیے جا رہے ہیں، دوبارہ لیے جا رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے، آنا جانا ہو رہا ہے، عیدیاں بٹ رہی ہیں۔ تو یہ سارے کام جو آخری عشرے میں کرنے ہیں، جو زیادہ عبادت کے دن تھے، وہ سارے کام تو رمضان سے بھی پہلے کر لینے چاہیے۔ کپڑے رمضان سے پہلے خریدے جائیں، پہلے سلوا لیے جائیں، جوتے پہلے لے لیے جائیں، ضرورت کے کام پہلے کر لیے جائیں۔ جہاں آپ کو جو بانٹنا ہے وہ رمضان سے پہلے کریں۔ وہ مفت کی اپنے دل کو مطمئن کرنا کہ اب میرے پاس یہ بڑے میں خیر کا کام کرنے نکلا ہوا ہوں، میں عیدی بانٹنے جا رہا ہوں، یہ پہلے بانٹنے تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کا ٹائم تھا وہ سارا اپنے ضائع کر دیا۔ وہ ادھر ادھر بازاروں کی نظر ہو گیا، میل ملاپ کی نظر ہو گیا۔ تو اگر چیزوں کو مرتب کیا جائے، میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں، زکوٰۃ کا حساب، صدقات کا حساب، صدقات فطر کا حساب، جتنے بھی روٹین کے کام ہیں اس کو کوشش کریں رمضان شریف سے پہلے آپ ترتیب دیں۔ آپ ان چیزوں کو پہلے سے مرتب کریں تاکہ وہ بہترین ہو جائیں۔ ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں نیت کرو تو اجر شروع ہو جاتا ہے۔ آپ رمضان کی نیت سے جو آج خرچ کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ رمضان کے ثواب کے برابر ہی اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ ہم نا کچھ لوگ بڑا انتظار، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جی میں نے سنا ہے صدقہ فطر آخری عشرے میں ہی دینا چاہیے۔ میں نے کہا آپ کا پروگرام تب دینے کا، اس لیے آپ نے یہ گاڑا کر کے سن لیا، ذرا اس کو آپ نے زیادہ غور سے سن لیا ہے۔ آپ جب ضرورت محسوس کریں، جب آپ سمجھیں کہ کسی کو ضرورت ہے، ضرورت کے وقت وہ چیز کام نہ آئی تو پھر کب جا کے کام آئے۔ تو میری آپ سے یہ اپیل رہے گی کہ پہلے سے چیزوں کو مرتب کریں، معاملات کو پہلے سے طے کریں۔ وہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں جو وقت پر منصوبہ بندی کرتے ہیں، جو چیزوں کو ٹائم پہ مرتب کرتے ہیں۔ وہ ٹائم جو ہمارا بالکل اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ہے، عبادات کا ہے، اگر وہ سارا گاڑیوں کی نظر ہو جائے گا، اسفار کی نظر ہو جائے گا تو ہم نے حاصل کیا کیا۔ ایک بات آخر میں بڑے درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، ہر سال کہتا ہوں، اس سال بھی کہوں گا، ذاتی اخراجات کو کچھ کم کیا جائے۔ ذاتی اخراجات نہ کچھ لوگوں کے بہت زیادہ ہیں، ان کے اپنے لباس کے، کپڑوں کے، اور وہ اخراج میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، اسلام زیبائش کی اجازت دیتا ہے، نمائش کی اجازت نہیں دیتا۔ نمائش والے کام اگر تھوڑے چھوڑ دیے جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں تو شاید اگر میں سینکڑوں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، لیکن بیسیوں تو لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ جو عید ساری سو کے گزارتے ہیں، سارا دن سوئے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ اتنے مہنگے مہنگے کپڑے کس لیے خریدتے ہیں۔ عید کی نماز پڑھی، سو گئے، اور بھئی آپ کا فون بند تھا جی میں سو رہا تھا جی، تو بھئی وہ جو آپ نے 1.5 مہینہ درزی کے پاس آنا جانا لگایا وہ کس مقصد کا؟ رات کو ہی پہننا تو کوئی پرانا جوڑا پہن لیتے۔ ایسی مصیبت کیا بنی ہوئی تھی؟ اتنے مہنگے کپڑے خریدے، اتنا مہنگا جوتا لیا، اور دن سارا سو کے گزار دیا۔ ذاتی اخراجات کام کریں۔ پتہ کیا ہے، فرق بہت بڑھتا جا رہا ہے، بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی ایک جگہ پہ چیزیں پڑی ہیں، خراب ہو گئی ہیں، کھانے کا ٹائم نہیں، پہننے کا ٹائم نہیں، اور ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں لوگ دوائی کو ترس رہے ہیں۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی، اور کسی نے کہا تھا کہ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی، اللہ معاف فرمائے۔ تو بہت ساری جگہوں پہ لوازمات زیادہ ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، تکلفات زیادہ ہیں۔ اس رمضان میں مہنگائی کا جو زور ہے، حالات کی جو سنگینی ہے، اور تھوڑا پیچھے جائیں تو غریب علاقوں میں جس قسم پرسی کے ساتھ لوگ اپنا وقت بتا رہے ہیں، اگر صرف امیر لوگ اپنے کچھ ذاتی اخراجات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے وہ خوشیاں بانٹنے کا ذریعہ بنیں گے، اسباب، اور ویسے بھی زندگی سادہ کریں، آسان ہو جائے گی۔ آیت نمبر 17 میں بتایا کہ شیطان فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں پہ جاتے ہیں تو ان پر آگ کے کوڑے برسائے جاتے ہیں، یعنی ان کا داخلہ عالم بالا میں بند ہے، پر وہ جانے سے باز آتے ہیں،
یعنی شیطان بعد نہیں آتا، اللہ کے بندے کئی تبلیغ چھوڑ دیتے، ان کا داخلہ بند ہے پر پھر بھی وہ باز نہیں آتا۔ آیت نمبر 19 سے زمین کے پھیلاؤ، اس میں پہاڑوں کے نصب کرنے، سبزہ اگانے اور دیگر وسائل معیشت کا ذکر ہے، اور یہ کہ تمام نعمتوں کے خزانے اللہ ہی کے پاس۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کا ذکر فرمایا کہ پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو ہمارے حکم سے ہوائیں چلا کر لے جاتی اور پھر بارش برستی ہے، اور بلند فضاؤں میں سے کسی سہارے کے بغیر اللہ تعالیٰ ہی لاکھوں گیلن کے حساب سے پانی اسٹور کر رکھا ہے، بغیر کسی سہارے کے اللہ نے لاکھوں کے حساب سے، ٹنوں منوں کے حساب سے پانی اسٹور کر رکھا ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور سب کچھ اسی کا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ اگلو اور پچھلو سب کا علم اللہ کو ہے، اور وہ قیامت کے دن سب کو جمع فرمائے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پردادا نہیں دیکھا ہوگا، دادا بھی کئیوں نے نہیں دیکھا ہوگا، تو اللہ فرماتا ہے میں تمہارے اگلے پچھلے سارے جمع کر دوں گا، اکٹھے کر دوں گا، ہو جائیں گی ملاقاتیں، سارے جمع ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 26 سے لے کر 47 میں انسانوں اور جنات کے جوہر تخلیق کا بیان ہے کہ انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا، خشک مٹی سے، اور جنوں کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنوں کو بغیر دھوئیں کی آگ کے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پیکر تخلیق فرمانے کے بعد فرشتوں کو تعظیم کے طور پر انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، اور وجہ انکار اپنے جوہر تخلیق کو بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے قرب خاص سے نکال کر دھتکار دیا، اور قیامت تک اس پر لعنت ہوتی رہے گی۔ شیطان نے دھتکارے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے مہلت طلب کی، جو اسے مل گئی۔ چنانچہ اس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اے اللہ میں تیرے چنے ہوئے بندوں کے علاوہ سب کو گمراہ کروں گا۔ یہ کیا بات ہے؟ چنے ہوئے بندوں کے علاوہ میں، بات ہماری سمجھ میں آ گئی۔ ہم نے کہا چلو پھر ہم کسی چنے ہوئے بندے کا دامن تھام لیتے ہیں، ہم پھر کسی چنے ہوئے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں۔ وہ خود شیطان سے بچا ہوا ہے تو اللہ کے فضل سے ہمیں بھی بچنے کے طریقے بتائے گا۔ شیطان نے شروع میں کہہ دیا، شروع میں، کہ تیرے چنے ہوئے بندوں کے علاوہ سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے منتخب بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ ہاں کچھ ہے جنہیں دیکھ کے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے تھے میں نے تو ایک دن باندھ دیا تھا اسے درخت کے ساتھ، میں کیا ہلیا تو ماراں گا، ہلنا نہیں پھر میں ڈنڈے ماروں گا، باندھ دیا تھا۔ اللہ کے بندے جو ہیں وہ ان کے قریب اگر آتا بھی ہے تو انہیں گمراہ کر سکتا نہیں، اس نے خود کہا تھا کہ میرا ان پہ داؤ نہیں چلتا۔ اللہ اکبر۔ اس مقام پر جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ان کے ناموں کا اظہار بھی فرمایا ہے، اور پھر اسی مقام پر یہ بھی بتایا کہ اہل جنت کے دل کینوں سے پاک ہوگی۔ اہل جنت کے دل کینوں سے، آج جو بندہ دکان کھولے وہ ذرا سامنے والے کو غور سے دیکھے، کینہ تو نہیں سامنے والی دکان کا۔ آج بھائی سگے بھائی کو دیکھے کہ کینہ تو نہیں، تو جنتی ہونے کی موٹی سی علامت ہے اگر سینہ پاک ہے تو بندہ جنتی ہے، اور اگر اندر کوئی مسئلہ ہے تو پھر مسئلہ دور کر لے تو اللہ انشاءاللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور اعزاز و اکرام کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل مسندوں میں بیٹھے ہوں گے یہ جو کینے سے پاک ہے۔ آیت نمبر 49 اور 50 میں فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور اور رحیم ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب دردناک ہے۔ یعنی خوف اور امید دونوں کو اختیار کرنا چاہیے، مجھ سے ڈرنا بھی چاہیے اور رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ چند آیات میں حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، وہ پہلے بھی میں شاید کل بھی ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ جب وہ آئے تھارے فرشتے انسانی شکل میں، اس کی تفصیل گزر گئی۔ آیت نمبر 49 سے 84 تک اصحاب الایکہ اور اصحاب الحجر کا ذکر ہے۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آئیں جس سے انہوں نے اعراض کیا،
ان کے اندر تعمیری صلاحیتوں کا ذکر ہے، وہ بھی اللہ نے بیان کیا کہ بڑے ماہر تھے، وہ پہاڑوں کو کھود کر اپنے لیے محفوظ مکانات بنا لیتے تھے، لیکن ان قوموں نے انبیاء کو جھٹلایا تو یہ سب کچھ ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا، اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ آج میں قرآن مجید کی نعمت اور سورہ فاتحہ کا خاص طور پر ذکر فرمایا، بہت بڑی شفا والی سورت ہے سورت فاتحہ، اور کافروں کے انجام پر رنجیدہ نہ ہونے اور مسلمانوں پر اپنی ساری محبت نچھاور کرنے کا بیان ہے۔ اس سورت کی آخری آیت میں فرمایا کہ اپنی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، بتایا کہ آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو وہ ملانگی دے جان کے جڑے کہتے نماز ہی کوئی نہیں، دربار کے ساتھ مسجد ہی کوئی نہیں، چکر ہی کوئی نہیں۔ او خدا کے بندو، عبادت کا پہلا درجہ ہے۔ اگر میرے رسول پاک شدید علیل ہو اور دو صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے بظاہر سہارا لے کے بھی حضور نماز کے لیے پہنچ جائے، تو کون سی طریقت پہ عمل کر رہا ہے؟ آخری سانس تک رب کی عبادت کرو۔ میرا دل کرتا ہے کہ اس آیت کے بعد دعا مانگیں کہ یا اللہ جان بھی اس وقت نکالنا جب سجدے میں ہو، اور یا اللہ دنیا سے اس وقت لے کے جانا جب تیرا ذکر جاری ہو، یا اس وقت لے کے جانا جب تیرے نبی کی نعت پڑھ رہے ہو یا سن رہے ہو، عبادت میں لے کے جانا، عبادت میں، کیونکہ وہ کہتا ہے نا آخری سانس تک میرا ذکر کرو، آخری سانس تک میری۔ آیت نمبر 37 میں اس واقعے کا ذکر ہے جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی بے آب و گیا زمین میں چھوڑ کے آئے، اور رخصت ہوتے وقت اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعض اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک بے آب و گیا وادی میں ٹھہرا دیا تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، تو لوگوں میں سے بعض کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے تاکہ وہاں آبادی ہو جائے، اور ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ یہ مکے میں جتنی برکتیں حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت سے ہیں، جو پھل آپ کہیں نہیں دیکھیں گے وہ بیت اللہ شریف جا کے دیکھیں گے۔ کسی شہر میں 5000 بندہ اضافی آ جائے نا، 5000 پکوڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں، ہوٹلوں سے نان نہیں ملتے، چلو یہ والی مثال رہنے دیتے، وہ والی دیتے ہیں جو آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے، یعنی گیس بند ہو جائے تو ہوٹل سے روٹی ہی نہیں ملتی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو دوروں پہ رش پڑ جاتا ہے، حالانکہ وہی آبادی ہے روز والی۔ تو کسی شہر میں 5000 بندہ آ جائے نا تو قلت ہو جاتی ہے، تو مکہ وہ شہر ہے جس میں لاکھوں آ جاتے ہیں، 50 لاکھ بندہ حج پہ اکٹھا آتا ہے، پر اللہ فرماتا ہے کھاؤ ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرے خلیل نے دعا مانگ لی ہے۔ 50 لاکھ بندہ، راشن بڑھ جاتا ہے۔ مجھے بھی اللہ نے کئی دفعہ موقع دیا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ روٹی کم پڑ گئی ہو، 2 کھلاؤ تو 6 کھا لیتے ہیں، یہ نظام ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کر دی، کرنے والے نے بھی کمال کی اور قبول کرنے والے نے بھی کمال ہی کر دی قبول کرنے والے نے۔ آیت نمبر 39 سے ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل، اسحاق جیسی اولاد کے عطا کیے جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دعا کی ہے کہ اے رب مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری بعض اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے ہمارے رب مجھے، میرے ماں باپ کو اور سب مومنوں کو قیامت کے دن بخش دے۔ یہ کون سی دعا ہے؟ رب اجعلنی، یہ دعا ہے، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں تو ساتھ کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے بھی قائم رکھ نماز میں، اور میری اولاد کو بھی نماز کی توفیق دے، اور نماز میں ماں باپ کو بھی شامل کیا کہ اللہ ان کی بھی بخشش فرما۔ آیت نمبر 42 سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو غافلوں کی بدعمالیوں سے بے خبر نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ تو انہیں اس دن تک ڈھیل دے رہا ہے جس دن دہشت سے سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، لوگ سر اٹھائے بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے، ان کی پلک تک نہ جھپک سکے گی،
اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے، یعنی ڈرے جا رہے ہوں۔ اس دن ظالم یہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمیں کچھ مہلت دے دے تاکہ ہم تیرے پیغام کو قبول کریں، تیرے رسولوں کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھائی تھی کہ تم پر بالکل زوال نہیں آئے گا؟ تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور تم پر یہ بھی بالکل واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھی، اور انہوں نے ایسی گہری اور خطرناک سازش کی کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ اس طرح کی کافر سازشیں کرتے تھے نبیوں کے خلاف، اور اللہ کے پاس ان کی سازشیں لکھی ہوئی ہیں، تو تم اللہ کو اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرنے والا نہ سمجھو، بے شک اللہ بڑا غالب انتقام لینے والا ہے۔ یہ 15واں جو روزہ آئے گا نا، یہ امام حسن کا یوم ولادت ہے۔ امام حسن کو زہر دیا گیا تھا، تو امام حسین کہنے لگے ان سے بھائی مجھے بتائیے آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ بڑا شاندار جواب دیا۔ یہ شاید اسی آیت کا ترجمہ کیا کہ اللہ غالب انتقام لینے والا ہے۔ امام حسن فرمانے لگے حسین اگر وہ بندہ نہیں جس پر مجھے شک ہے، اگر وہ نہیں تو میں تمہیں بے گناہ کا نام کیوں بتاؤں، اور اگر وہی ہے جس پر مجھے شک ہے تو حسین رب تجھ سے بہتر انتقام لینے والا ہے، میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ اللہ بہتر انتقام، کیسے شاندار لوگ، کیسے شاندار لوگ، این قرآن کی تفسیر نظر آتے ہیں یہ لوگ۔ آیت نمبر 52 میں فرمایا یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے پیغام ہدایت ہے تاکہ انہیں اس کے ساتھ ڈرایا جائے اور وہ یہ جان لے کہ ایک اللہ ہی لائق عبادت ہے، تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 48 میں قیامت کے دن کی ہولناک ماحول کا ذکر ہے، جس دن زمین اور آسمان کی ماہیت بدل جائے گی، مجرم زنجیروں میں جکڑے جائیں گے، اور ان کے لباس تار کول کا ہوگا، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔ پھر آگے سورت حجر شروع ہو جاتی ہے، یہ مکی سورت ہے، اور پھر اس کا بیان جو ہے وہ جا کے شروع ہوتا ہے 14ویں پارے کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 9 میں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اللہ تعالیٰ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا نازل بھی ہم نے کیا اور حفاظت بھی ہم ہی کریں گے، اور بلا شبہ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 14-15 میں فرمایا کہ اگر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دے اور یہ منکرین خود اس سے چڑھ کر جائیں تو پھر بھی کہیں گے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا، یعنی جس نے نہیں ماننا اس نے آپ یقین کریں، پہلے بندے کہتے ہیں حوالہ دکھاؤ، دکھا دیں تو کہتے ہیں میں پتہ کروں گا کہ صحیح ہے کہ نہیں، کتاب دیکھ کے بھی۔ تو میرا تجربہ یہ ہے کہ جس نے نہیں ماننا اس نے، ایک صاحب ایک دن آ گئے تھے کہنے لگے کوئی حوالہ دکھائے، میں کہا تو رہ نہیں دے، کہتا جی آپ دکھائے، میں کہا تو رہن دے، بڑی منت کی، تو آخر میں نے اس سے کہا پہلے بتا دکھاؤں گا تو کیا کرے گا، طے کرنا کیا ہے، اینڈ کیا ہے؟ پھر مان گیا، کہنے لگا اگر آپ دکھا دیں گے تو میں انشاءاللہ مان جاؤں گا۔ تو میں نے کہا پھر افسوس کر کے نہیں ماننا، ماتھے پہ شکن ڈال کے نہیں ماننا، پھر ذرا خوشی سے ماننا۔ تو سارے وعدے کر کے نا پھر میں نے اسے حوالہ دکھایا، لیکن اللہ نے توفیق دی تو واقعی مان گیا، بات مان گئی۔ یہ بھی توفیق ہوتی ہے، ورنہ زیادہ بندے بات کو مانتے نہیں ہیں۔ آگے پھر سورہ نحل شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نحل نا شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، یہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کے نام پر ماشاءاللہ اپنے فضل سے صورتوں کے نام بیان فرمائے۔ اس صورت کے اکثر مضامین میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور استحقاق کے عبادت میں منفرد ہونے اور اس پر بے شمار دلائل کا ذکر فرمایا گیا۔ اس میں شرک کی مذمت ہے، اور جو منکرین عذاب آخرت ہے ان کے لیے وعید ہے، اور نبی رحمت علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے اسباب کا بیان ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 5 میں
چوپایوں کی پیدائش کا ذکر ہے جس میں انسانوں کے لیے کئی طرح کے فوائد ہیں. یہ انسانوں کے لیے راحت کا سبب ہے. ان میں بعض جانوروں کو کھایا جاتا ہے اور بعض میں دیگر فوائد ہیں، جیسے بھیڑوں کی اون سے گرم لباس حاصل کیا جاتا ہے. کچھ بار برداری کے کام آتے ہیں، کچھ سواری کے کام آتے ہیں، جیسے گھوڑے، خچر اور گدھے وغیرہ. آیت نمبر 9 میں جبری ہدایت کی نفی ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھے رستے کے بیان کو اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے اور گمراہی اور ہدایت کو قبول کرنا انسان کے اختیار میں دے دیا. اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں راستے بنا کے دے رہا ہوں، اب تم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے ہدایت کے راستے پہ چلنا ہے کہ گمراہی کے راستے پہ. آیت نمبر 11 سے زمین سے پیدا ہونے والے پھلوں اور نعمتوں کا ذکر ہے اور یہ کہ شمس و قمر اور ستارے اسی کے حکم کے تابع. انسان سمندر پر سواری کر کے تلاش رزق کے لیے سفر بھی کرتا ہے اور مچھلیوں کا شکار کر کے تازہ گوشت کھاتا ہے. سمندروں ہی سے مختلف قسم کے زیورات میں استعمال ہونے والی چیزیں نکلتی ہیں. اس کے بعد زمین میں پہاڑوں کے گاڑنے، نہروں اور منزل پانے کے لیے راستوں، نشان منزل اور ستاروں کا ذکر فرمایا. ان تمام نعمتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم گن کوئی نہیں سکتے. اللہ کی نعمتوں کو گن سکتے؟ اللہ اکبر. آیت نمبر 20 سے مشرکوں کے باطل معبودوں کی بے بسی اور بے کسی کا ذکر ہے کہ وہ خود مخلوق ہے، وہ بے جان ہے، نعمت حیات سے محروم ہے، انہیں خود اپنے انجام کا کچھ پتہ نہیں، جبکہ مسلمانوں کا معبود اللہ وحدہ لا شریک ہے اور ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے. آیت نمبر 25 میں بتایا کہ جو لوگ گمراہوں کے رہنما ہیں ان کے بھی رہنما ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. فرمایا جو لوگ گمراہوں کے رہنما ہیں وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے ان کا وبال بھی انہیں پہ پڑے گا. بڑی احتیاط سے مرشد بننا چاہیے. بڑا شوق ہے لوگوں، اللہ جانتا ہے، بڑا شوق ہے. اب تو آسان ہو گیا یہ کام کرنا، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ کتنے لوگوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. اب کتنا پھونک پھونک کے چلنا ہے. رہنما بننا، مقتدا بننا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ بڑا مشکل سا کام ہے، سوچ سمجھ کے. اب تو اللہ خیر کرے، وہ خلافت بھی اس طرح بٹتی ہے جس طرح ریوڑیاں بٹتی ہیں، اور اس کو کچھ پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے، بس ٹھیک ہے وہ، اور کچھ نہیں تو لائنیں تو سیدھی لگا ہی لیتا ہے نا. میرے پاس ایک سنگی آیا کرتے تھے، اپنے پیر صاحب کی بڑی کرامتیں سناتے، بڑی. اب آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا بندہ انکار کر دے تو بے ادب بھی ہو جاتا ہے، تو سننا پڑتا ہے جیسے بھی ہو، ورنہ آپ کو لوگ بد اخلاق کہیں گے. وہ بڑی کرامتیں سناتا. تو ایک دن سویرے سویرے آ گیا، کہنے لگا بھائی جان نے طلاق دے دیا بیوی کو تو مسئلہ پوچھنا تھا. تو میں کہا پیر صاحب تو پوچھے. وہ میں کہ روز جنہیں دی گل کرتے ہیں انہوں نے پوچھنا جا کے مسئلہ. ایسا تو نہیں تھا نا کہ صحابہ فیض حضور سے لیتے تھے اور مسئلے کسی اور سے پوچھتے تھے، یہ تو نہیں تھا نا. میں پیران نے پوچھ کہتا انہوں نے تو نہیں نہ ہوتا. انہوں نے مینوں آکھیا کسی عالم نال گل کر. میں کہ کمال گل ہے نا، مسئلہ عالم دسے تے پیری پوری دی جہل کرے. عجیب فضول بات ہے نا بھائی. مسئلہ دس بتانا بھی تو رسول اللہ کا دین ہے نا. یہ اصل دین تو یہ ہے نا نبی پاک کا دین بتانا اور عمل کرنا. اسی طرح ایک صاحب سے میں نے کہا کہ اپنے ہمارے پیر صاحب کے کوئی فکری باتیں، مرشد تو ہوتا ہے کہ ہر موضوع پر وہ ہماری رہنمائی کرے، یعنی کوئی سبق ایسا رہے نا کہ جو اس نے سنایا نہ ہو، پڑھایا نہ ہو. پتا چلا کہ ہمارے حضرت صاحب تقریر نہیں کرتے، وہاں تو کوئی اور جمعہ پڑھاتا ہے. تو میں کہا انہوں آج 4 کتاباں لے کے تو پڑھے. ہاں کوئی دین کی بات اس سے باہر ہے، آپ کی مہربانی باہر ہے. میدان علم میں جب یہ لوگ جاتے ہیں نا جی، پھر انہیں کوئی جواب نہیں آتا. وہ تو لال رومال والا ہے نا، وہ دیکھ لیتا ہے جاہل پیر کون سا ہے، اس کو جا کے سوال پوچھتا ہے، پھر وہ ویڈیو بنا کے تو ظلم کرتا ہے، وہاں سے فرقہ واریت پھیلاتا ہے. اب ہم کیا کریں، ہمارے کھاتے میں لوگ ہی ایسے پڑ گئے. وہ کچھ عرصہ پہلے نا ایک بابا پکڑا گیا تھا، پتہ نہیں کچھو کما پیر تھا کہ کیا تھا، ہے تھا نا کوئی کچھوا پیر کے، کیا ہے تھا نا نہیں ایسا.
مجھے ایک صاحب نے نا اس نے ویڈیو بھیجی, کہنے لگا جی پیر پکڑا گیا. میں کہ ساڈا نہیں ہے, تسی رکھ لو. اس پاگل دا کی کرنا ہے. میں کہ تسی رکھ لو نا, چونکہ ہمارے کسی بندے نے نہ اپنے پیج پہ لگایا نہ اس کو, تو غیر ہی اس کو پروموٹ کر رہے تھے سارے. تو میں کہ تسی رکھ لو, اسا دا کی کرنا ہے. ہمارے کسی جلسے میں کبھی دیکھا آپ نے ایسا پیر؟ ہم سنی علماء جتنے بھی الحمدللہ کام کرنے والے, وہ ایسے 4 لوگوں کو دعوت, تو ایسے ہی آپ ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. تو اس لیے مہربانی کرے, مقتدا اور رہنما وہ بندہ ہوگا جس کے پاس کوئی چیز ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آیت نمبر 25 میں بتایا کہ جو لوگ گمراہوں کے رہنما ہیں وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے, اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا وبال بھی انہی پہ پڑے گا. اہل تقوی اور اہل ایمان کو عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان کی وفات کے وقت فرشتے ان کی پاکیزہ روحوں کا استقبال کریں گے اور ان پر سلام بھی بھیجیں گے. آیت نمبر 35 سے ہر دور کے کفار اور مشرکین کا ایک عذر لنگ بیان کیا گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے اور نہ ہی اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے. ہم تو پہلے بتا چکے ہیں کہ اللہ کی مشیت اور ہے اور اللہ کی رضا اور ہے. ایک استاد اگر نالائق شاگرد کو فیل کرتا ہے تو یہ اس کی خواہش نہیں یا رضا نہیں ہوتی, بلکہ قانون کا تقاضا ہے. اگر وہ صحیح پرچہ نہیں دے گا تو پھر اسے فیل کیا جائے گا, اور مشیت الہی کا قانون بھی اسی طرح سے. آیت نمبر 36 سے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے امتوں میں رسول بھیجے, انہوں نے توحید کی دعوت دی اور طاغوت سے روکا. جس کے نصیب میں ہدایت تھی وہ ہدایت پا گئے, اور جو بدبخت تھے وہ گمراہی کا شکار ہوئے. اور آپ خود ان کے ہدایت یافتہ ہونے پر کتنے حریص ہیں. اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے اسے ہدایت نہیں دیتا. کفار کی قسمیں کھا کر وقوع قیامت کا انکار پر بتایا کہ قیامت ضرور آئے گی. یہ جتنی مرضی قسمیں کھائیں پر قیامت ضرور آئے گی. آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی جلالت کا اس طرح بیان کیا کہ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے کون سے تو فیکون, اللہ کون فرماتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے, وہ چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں. آیت نمبر 41 میں مہاجرین کے لیے دنیا میں بہترین ٹھکانے اور آخرت میں بڑے اجر کا بیان فرمایا. پھر آیت نمبر 43 سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے مردوں کو رسول بنایا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے, اور حقانیت کے واضح دلائل اور کتابیں بھی بھیجی. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کی طرف بھی قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے وہ احکامات وضاحت کے ساتھ بتا دیں جو ان کی طرف اتارے گئے. قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ نہیں جانتے جو تم وہ اہل علم سے پوچھ لیا کرو. لوگوں جس بات کا پتہ نہ ہو وہ کس سے پوچھو جسے پتہ ہے. آیت نمبر 45 سے فرمائے کہ اسلام اور داعی اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے کفار کو اللہ کے عذاب سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے جو ان کے پاس کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے. آیت نمبر 48 سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو بیان فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں مصروف عبادت ہے. ہر چیز عبادت کر رہی ہے, یہاں تک کہ چیزوں کا سایہ جو دائیں اور بائیں جھکتا ہے وہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ چاہتا ہے ہم اس کی عبادت کریں, ورنہ اسے کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت ہے. آیت نمبر 51 سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, ہر چیز میں اس کی مملکت ہونے, ہر نعمت اس کی طرف سے ہونے اور اللہ کی اطاعت لازمی ہونے کا بیان ہے, اور مشرکین کا مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی جڑاب میں گڑ گڑانے اور مصیبت دفع ہونے کی صورت میں دوبارہ شرک کرنے کا بیان ہے. آیت نمبر 56 میں کفار کا اللہ کے دیے ہوئے مال سے بتوں کے لیے حصے مقرر کرنے کی مذمت ہے. آیت نمبر 57 سے بتایا کہ مشرک اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے. آیت نمبر 60 میں گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی جلد پکڑ نہ کرنے کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا
کہ اللہ لوگوں کو فوراً پکڑتا تو زمین میں کوئی جاندار باقی نہ رہتا، فوراً گناہ میں پکڑ لیتا۔ اور فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ آگے اور پیچھے نہ ہونے والی مقررہ میعاد تک مہلت دیتا ہے۔ آیت نمبر 64 میں فرمایا اور ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس چیز کو صاف صاف بیان کر دیں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ کتاب مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ آیت نمبر 66 سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں، اور دودھ دینے والے جانوروں کے پیٹ میں خوراک جاتی ہے، ان کے معدے کے ایک ہی کارخانے میں رنگین، بدبودار اور ناپاک گوبر پیدا ہوتا ہے، اور اسی میں خون بنتا ہے، اور ان دونوں ناپاک رنگین چیزوں کے درمیان ہی میں چاندی کی طرح چمکتا ہوا شفاف اور سفید اور پاکیزہ دودھ بھی بن جاتا ہے۔ ایک ہی چیز وہ کھا رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں میں نے ان کے معدے میں ایسا کارخانہ لگایا ہے کہ کئی چیزیں اس سے پیدا ہو رہی ہیں۔ اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے رزق اور میٹھے شربت بننے کے عمل میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ آیت نمبر 68 سے شہد کی مکھی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی مخلوق کو پہاڑوں، درختوں اور چھپروں میں اپنا مستحکم گھر بنانے کا شعور عطا کیا ہے۔ پھر شہد کی مکھی طرح طرح کے پھلوں کا رس چوس کر آتی ہے، اور اس کے معدے کے کارخانے میں شہد بنتا ہے، اور جس میں انسانیت کے لیے شفا ہے۔ آیت نمبر 70 میں انسان کی پیدائش، وفات اور بڑھاپے کے طاری کرنے کا اللہ کی طرف سے ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 71 تا 72 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے اپنی حکمت سے بعض لوگوں کو بعض پر روزی میں فضیلت عطا فرمائی، بعض کو پیسے زیادہ دیے، بعض کو پیسے کم دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے انسانوں کے لیے جوڑے بنائے، پھر بیٹوں اور پوتوں یعنی اولاد کی نعمت عطا کی اور پاکیزہ رزق عطا کیا، پھر بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے۔ آیت نمبر 75 سے اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک مجبور اور بے اختیار غلام ہے جو کسی چیز کا مالک نہیں، اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس رزق کی فراوانی ہے، وہ ظاہراً اور پوشیدہ طور پر اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص گونگا ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا اور اپنے مالک پر بوجھ ہے، جہاں بھی اسے بھیجا جائے کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا، اور دوسرا وہ شخص ہے جو راہ راست پر ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جب بے اختیار اور با اختیار، بے فیض اور فیض دینے والے بندے برابر نہیں ہو سکتے تو بت اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگلی آیت میں فرمایا قیامت پلک جھپکنے یا اس سے بھی کم وقت میں قائم ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ سال پہلے، مہینہ پہلے پتہ چلے گا، پلک جھپکنے یا اس سے بھی پہلے قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور اگلی آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی ہیں تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ آیت نمبر 79 میں فرمایا جو پرندے فضاؤں میں اڑتے ہیں انہیں اللہ ہی تو ہے جو بغیر کسی سہارے کے فضا میں قرار عطا کرتا ہے۔ جہاز کے پاس کوئی سہارا ہوتا ہے؟ اڑتا ہے کہ نہیں اڑتا؟ بس پھر یاد آنا چاہیے کہ رب بڑی قدرتوں والا ہے، بڑی قدرتوں والا ہے۔ آیت نمبر 80 میں آرام دہ گھروں، جانوروں کی کھالوں، مویشیوں کی اون، پشم اور بالوں سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر ہے۔ چیزوں کے سایہ کرنے، پہاڑوں میں پناہ گاہوں، گرمی اور جنگ سے بچانے والے لباس جیسی نعمتوں کا ذکر ہے، یعنی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار۔ آیت نمبر 86 سے فرمایا کہ مشرکین جن معبودوں کو پوچھتے ہیں کل بروز قیامت وہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور ان کو جھوٹا ثابت کر کے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پیش کریں گے۔ ان کو دوہرا یعنی اپنے کفر کا اور دوسروں کو حق سے روکنے کا عذاب ملے گا۔ پھر آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن ہم ہر امت کے خلاف انہی میں سے ایک گواہ یعنی اس دور کے نبی اور رسول کو پیش کریں گے، اور اے رسول کریم علیہ السلام ہم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کے پیش کریں گے۔
یعنی ہر نبی اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا کہ اس نے دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیا تھا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کی گواہیوں کی تصدیق فرمائیں گے۔ آیت نمبر 90 میں قرآن مجید کی آیات جامع الاحکام میں سے ایک آیت جسے تقریباً ہر خطبے میں پڑھا جاتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یعنی اللہ تعالیٰ عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے، تم اس کی نصیحت کو قبول کرو۔ آیت نمبر 91 میں وعدے کی پاسداری کا حکم دیا، قسمیں کھا کر توڑنے سے منع فرمایا، دنیاوی فائدے کے لیے دھوکہ دہی کے لیے قسمیں کھانے کو معیوب قرار دیا، اور فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال اس عورت جیسی ہے جو سوت کاٹتی ہے پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، یعنی محنت کر کے ضائع کر دیتی ہے۔ اسی طرح یہ جو لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یہ بھی کچھ وقار بنا کے پھر اپنا وقار ضائع کر دیتے ہیں۔ اگلی آیات میں فرمایا کہ دنیا کے حقیر اور ناپائیدار فائدے کے لیے اللہ کے وعدے کو نہ توڑو، دائمی اور ابدی نعمتیں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر مومن مرد اور عورت جو نیک کام کریں گے تو ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ان کو بہترین جزا دیں گے۔ آیت نمبر 98 میں یہ تعلیم دی گئی کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور یہ کہ شیطان کا زور مومنوں پر نہیں، صرف اپنے دوستوں پر اور مشرکوں پہ چلتا ہے، پکے مومنوں پہ تو اس کا زور چلتا ہی نہیں۔ آیت نمبر 101 میں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لانے کے خلاف کفار کی ہرزہ سرائی کا ذکر ہے۔ فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جو نازل کرتا ہے۔ بعض آیات قرآن مجید میں ناسخ اور منسوخ ہے۔ ابھی آپ کے ذہن میں کچھ شک نہ رہ جائے، تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ کچھ وقت کے لیے بعض حکم آئے تھے، جیسے شروع میں حکم آیا تھا کہ ہم نے کسی کے ساتھ لڑنا نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین اور ہمارا۔ پھر جب قوت آ گئی بدر کے اندر تو پھر فرمایا حرد المؤمنین علی القتال، بابو مومنوں کو تیار کریں کہ وہ ان کے ساتھ قتال کریں۔ تو اب کافر اعتراض کرتے تھے پہلے حکم اور تھا تو بعد میں اور تھا، تو یہ حکم ایک ہی ہے، بس اللہ اپنی حکمت کے ساتھ اسے بیان فرماتا ہے۔ آیت نمبر 103 میں بتایا کہ جب نبی امی کی زبان سے اعلیٰ درجے کی فصاحت اور بلاغت کے حامل قرآن کا معجزہ کفار کے سامنے پیش ہوا اور وہ اس کے بار بار چیلنج کا جواب نہ دے سکے تو یہ کہنے لگے کہ ان کو کوئی بشر یہ کلام سکھاتا ہے، اور ان کی دلیل کی کمزوری کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ قرآن فصیح و بلیغ عربی میں ہے، اور جس شخص کی طرف انہوں نے سکھانے کی نسبت کی وہ اجمی ہے۔ کہنے لگے کوئی دور سے آ کے سکھاتا ہے، تو فرمایا قرآن عربی اور سکھانے والا، تو یہ تمہاری بات ہی بڑی بیوقوفوں والی۔ آیت نمبر 106 میں ایک حکم بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کفار کے نرغے میں آ جائے، ان کے ہاں قید ہو جائے اور کافر اسے قتل کرنے کی دھمکی دے کر کلمہ کفر کہنے پر مجبور کریں، اگرچہ عزیمت تو یہ ہے کہ جان چلی جائے مگر کلمہ کفر زبان پر نہ آئے، مگر پھر بھی کم ہمت لوگوں کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر دل میں ایمان پر قائم ہے تو جان بچانے کے لیے کفر کہنے سے انسان ایمان سے محروم نہیں ہوتا۔ یعنی دونوں باتیں بیان کر دی کہ ڈٹ جاؤ گے تو درجہ بڑا ہے، لیکن اگر جان بچانے کے کلمہ کفر کہہ دو گے تو اللہ سزا نہیں دے گا۔ آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ وہ بستی بے خوف و خطر تھی، ہر طرف سے اطمینان تھا، ہر جگہ سے بستی والوں کے لیے کشادہ روزی آتی تھی، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا، یعنی ان پر بھوک اور خوف کو ایک عذاب کی صورت میں مسلط فرمایا۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ مال دیتا ہے تو شکر کرنے کی بجائے غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں، پھر ان پر عذاب آتا ہے۔ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حلال اور طیب رزق سے کھانے اور اس کا شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ نے
4 कतई हराम चीज़ों का जिक्र करने के बाद फरमाया अगर कोई हालत मजबूरी में हो और जान बचाने के लिए कोई हलाल चीज़ मुयस्सर ना हो तो महज जान बचाने की हद तक इनका इस्तेमाल कर सकता है। आयत नंबर 116 में खुद साख्ता हलाल और हराम के कवानीन मुकर्रर करने की मजम्मत है। आयत नंबर 119 में एक बार फिर इस रियायत का बयान हुआ है कि अगर बंदा नादानी में गुनाह कर बैठे और एहसास होने पर सच्चे दिल से तौबा करके नेकी पर कार बंद हो जाए तो अल्लाह इसके गुनाहों को माफ फरमा देगा।